متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ الذین فرقوا دینہم شیعا، جن لوگوں نے اپنی عبادتوں کو، اپنے دین کو متفرق کر دیا، جن لوگوں نے اپنی نمازوں کو علیحدہ کر دیا، جن لوگوں نے اپنی عبادتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ کہتا ہے لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انتہا خوشی و مسرت کا موقع ہے، پروردگار عالم نے ہم سبوں کو ایک عیدگاہ میں جمع کیا ہے۔ دوستو، صبح کا بھولا ہوا شام کو اگر اپنے گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ ہمارے گاؤں میں کچھ باتیں آ گئی تھیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی ذہنی تناؤ آ گیا تھا، مگر خدا کا فضل و کرم ہے کہ گاؤں کے تمام باشعور افراد نے مل کر اتفاق کر کے آج عیدگاہ میں سب حاضر ہوئے ہیں۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو پہلے سے ارادے میں تھے ان کو بھی مبارکباد ہے، اور جو بعد میں ارادہ کیے ہیں ان کو بھی مبارکباد ہے، اس لیے کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو اپنے گھر آتا ہے، اسے بھولا اور بھٹکا نہیں کہا جاتا۔ بزرگوں، دین اور اسلام کبھی ٹکڑوں کو پسند نہیں کرتا، ٹکڑیوں کو پسند نہیں کرتا، اختلاف کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو وحدت کا متقاضی ہے، اتحاد کا متقاضی ہے۔ ہمارے سیاسی حالات بھی اتحاد کو چاہتے ہیں اور اسلام بھی اتحاد کو چاہتا ہے۔ بعض چیزیں سنت ہوتی ہیں مگر شریعت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ بعض چیزیں واجب ہوتی ہیں مگر شریعت کے مطابق کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب فرض سے زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جمعہ کی نماز فرض ہے، عیدین کی نماز واجب ہے، جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھنے کا حکم ہے، عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اے واجب درجے میں کم ہے مگر شریعت کے مطابق واجب کی ادائیگی عیدگاہ میں کی جائے گی تبھی ثواب زیادہ ہوگا۔ جمعہ کی نماز مساجد میں ادا کی جائے گی تو ثواب زیادہ ہوگا۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے احکام میں نے پہلے بھی بتلائے ہیں، آج بھی خاص طور پہ یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسلام عبادات میں اتحاد کا متقاضی ہے۔ عبادات میں ہماری نمازیں متحد، ہماری عبادتیں متحد، ہمارا روزہ متحد، ہمارا حج متحد، ہمارا رمضان متحد، سب ایک ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہر علاقے والوں کے لیے الگ الگ روزے کا موسم دے دیتا، اگر اللہ چاہتا ہر علاقے والوں کے لیے حج کا موسم الگ الگ کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ہر قوم کے لیے الگ الگ عبادتیں رکھ دیتا، مگر اللہ کی منشا یہی ہے، ہماری شریعت کا مقصد یہی ہے کہ پورے مسلمان ایک جٹ ہو کر اللہ کے حضور سر نیاز خم کریں۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی تو متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ ان الذین فرقوا دینہم شیعا، جن لوگوں نے اپنی عبادتوں کو، اپنے دین کو متفرق کر دیا، جن لوگوں نے اپنی نمازوں کو علیحدہ کر دیا، جن لوگوں نے اپنی عبادتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ کہتا ہے لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا،
کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ جو لوگ اپنی عبادتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، سن لیں کہ ہر قبیلہ، ہر فرقہ اپنی اپنی چیزوں پہ یقیناً خوش ہوگا، مگر اسلام کے خلاف ہے یہ۔ اس لیے میں تو سب سے پہلے اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اور پورے گاؤں کے دونوں پار والوں کو بال اتفاق مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا کرے کہ آپ کا یہ اتفاق ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اس اتفاق کے قائم کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک بات تھی، گر قبول افتز ہے عز و شرف، یہ میری اپنی طرف سے بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی گاؤں میں 4-5 مساجد ہے نا، ہر مسجد کی کوئی نہ کوئی کمیٹی ہے، جامع مسجد کی کمیٹی ہے، نوری مسجد کی کمیٹی ہے، جس انداز کی بھی کمیٹی ہے، لیکن ہے کمیٹی۔ میرے خیال سے عیدگاہ کی کوئی کمیٹی نہیں۔ اگر یہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا، ایک مختصر سی کمیٹی عیدگاہ کی ہوتی جو پورے گاؤں کی مشترکہ کمیٹی ہوتی، پھر اس وقت کوئی اختلاف نہیں ہوتا، نہ اس پار کا مسئلہ ہوتا، نہ اس پار کا مسئلہ ہوتا، نہ ادھر کا ہوتا، نہ ادھر کا ہوتا۔ اگر کوئی فیصلہ ہوتا تو کمیٹی فیصلہ کرتی، اور کمیٹی کا جو امام ہے امام سے مل کر فیصلہ ہوتا۔ اس طریقے سے اتفاق اور اتحاد کی ایک نئی ہوا چلتی۔ کاش یہ چیز قائم ہو جائے۔ اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کمیٹی بنانے کے سلسلے میں غور و فکر فرمائیں، جس طریقے سے بھی کمیٹی بنائیں، ہر مسجد کو شامل کر لیں، ہر مسجد کے امام کو شامل کر لیں، یا جس طریقے سے بھی ہو، لیکن مختصر سی کمیٹی ہو اور پورے گاؤں کی مشترکہ کمیٹی۔ اب اگر اس پار میں 3 مسجد ہے اور اس پار میں 1 مسجد ہے، مگر آبادی اس پار میں زیادہ ہے، مخلصین اس پار کے زیادہ ہیں، محبین اس پار کے زیادہ ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی دینی حمیت اور ان کی غیرت، ان کی غیوریت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے اس کمیٹی میں اس پار والوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ دیجئے اور کمیٹی بنائیے، تاکہ ہمارا اتحاد اور اتفاق زیادہ دیر تک قائم رہ سکے۔ اللہ پاک ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 8 بجے کا ٹائم ہے۔